وتر تو پڑھنا چاہیے، اس کے بہت سارے فضائل و کمالات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اب آیا وتر کب پڑھنا چاہیے، کون سا ایسا ٹائم ہے وتر پڑھنے کا کہ کس ٹائم پر وتر پڑھنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہماری رہنمائی ارشاد فرمائی۔ وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھا صبح صادق ہونے تک، اور رات کی نماز کو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کیا فرمایا کہ رات کی نماز کے آخر کو کیا کرو، وتر بناؤ۔ اب اسے کیسے پتا چلا کہ کب پڑھنا چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اعتبار ہونا کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوؤں گا اور پھر اٹھ جاؤں گا، یعنی تہجد بھی پڑھوں گا اور وتر بھی پڑھوں گا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیا کرے، عشاء کی بقیہ نماز سنت نوافل وغیرہ پڑھ کے سو جائے، اور اس کے بعد اگر اٹھنے پر قادر ہے تو کیا ہے، اس ٹائم پر رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز بھی پڑھے اور کیا ہے، وتر نماز کو بھی ادا کر لے۔ اور اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں اگر عشاء کی نماز میں وتر نہ پڑھ سکا اور تہجد میں بھی اٹھ نہ سکوں گا، تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی نماز وتر کو ادا کر لے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق بتاؤ تم نماز وتر کب پڑھتے ہو؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں عشاء کے فوراً بعد ہی وتر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے عمر بن خطاب بتاؤ تم وتر نماز کب پڑھتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں اور اس کے بعد اٹھ کر وتر نماز پڑھتا ہوں، یعنی تہجد وغیرہ نماز پڑھ کر پھر وتر نماز پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے احتیاط کو اختیار کیا۔ کیا کیا؟ احتیاط کو اختیار کیا۔ پتہ نہیں اب عشاء کی نماز کے بعد تہجد کے لیے اٹھ سکے یا نہ سکے، اپنے معاملات کی وجہ سے پڑھتے تو ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے، لیکن کیا احتیاط کو اختیار کیا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے قوت کو اختیار کیا، یعنی اپنے اوپر اتنی قوت سمجھی کہ کیا ہے، اب میں اٹھ سکتا ہوں، اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے کہ اس کے بعد وہ پڑھی۔ اور آخر میں وتر نماز پڑھنے کے فضائل و برکات بھی اتنے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھ کے وتر پڑھیں گے، اور آخری رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، اس ٹائم پر اللہ کا بندہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر کیا ہے، چھما چھم برستی ہے، اور وہ گھڑی کیا ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس ٹائم پر کیا ہے، دعائیں ایسے تو قبول ہوتی ہے، ایسے تو قبول ہوتی ہے، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں جو نیک جائز ہے وہ قبول مقبول فرما لیتا ہے، یعنی ایسی قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو علماء، صلحاء، سلف، صالحین، اکابرین جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے نا، تو وہ کیا ہے، اس ٹائم پر اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کسی سے ناراض ہو جاتا تھا نا تو وہ اسی طریقے سے اپنے رب کو منایا کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے، اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔